تو یہ دن بڑا اہم دن ہے اور فتح کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قلیل کو کثیر پر فتح عطا فرمائی، یعنی یہ وہ معرکہ ہے کہ جو بہت ساری موٹیویشن اور امید جو ہے وہ ہمارے اندر پیدا کر۔ آقا کریم علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا، مشورہ کیا کہ کیا رائے ہے تمہاری، اتنا بڑا لشکر ہے، ہماری تعداد بہت تھوڑی ہے، کیا کہتے ہو تم؟ تو حضرت مقداد ایک انصاری صحابی ہیں، وہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بنی اسرائیل نہیں کہ آپ سے کہیں کہ آپ اور آپ کا رب جا کر لڑے، یا رسول اللہ ہم آپ کے غلام ہیں، ہم آپ کے دائیں لڑیں گے، بائیں لڑیں گے، آگے لڑیں گے، پیچھے لڑیں گے، آپ پر اپنی جانیں قربان کریں گے۔ ایک اور صحابی ہیں حضرت سعد، انصاری ہیں وہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ ہمیں حکم دیں تو ہم دریاؤں میں چھلانگ لگا دیں، آپ ہمیں حکم دیں تو ہم سمندر میں کود جائیں، بس آپ کے اشارہ ابرو پر ہم اپنی جانیں قربان کر دیں۔ تو جب صحابہ کا یہ جذبہ میرے حضور نے دیکھا تو پھر آگے سفر جاری فرمایا، حضور خوش ہوئے۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ٹیم لیڈر جو ہے جب بھی کوئی اہم کام کرنا ہو تو اپنے ساتھیوں سے مشورہ اسے ضرور کرنا چاہیے، انہیں اعتماد میں لینا چاہیے۔ آپ علیہ السلام جب بدر کے میدان میں پہنچے تو صحابہ کی تعداد ہے 313 اور سامنے اتنا بڑا لشکر ہے، تو اس وقت میرے آقا کریم علیہ السلام جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ فرمایا اور دعا فرمائی۔ یہ بہت خوبصورت بات ہے سمجھنے والی کہ دیکھیے کوشش کے ساتھ دعا ہے۔ ہمارے معاشرے میں آج سوشل میڈیا کا دور ہے اور ہر بندہ جو ہے وہ دوسرے کو وظائف بتا رہا ہے کہ جناب یہ پڑھ لیں تو یہ کام ہو جائے گا، یہ پڑھ لیں تو آسمان سے بارش ہو جائے گی، یہ وظیفہ پڑھ لیں تو یہ ہو جائے گا۔ میرے آقا کریم علیہ السلام جو وجہ تخلیق کائنات ہیں اور حضور کی دعا تو قبول ہی قبول ہے، آپ کے صدقے سے ہی ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو حضور علیہ السلام چاہتے تو مدینہ منورہ میں تشریف فرما ہوتے اور وہیں بیٹھ کر دعا فرماتے، لیکن آپ علیہ السلام اپنے اصحاب کو لے کر میدان بدر میں پہنچے اور پھر حضور علیہ السلام نے دعا فرمائی۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ کوشش کے ساتھ دعا ضروری ہے، کوشش بھی ضروری ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ فرماتے ہیں کہ کوشش نہ کرنا بے وقوفی ہے اور کوشش کے بعد دعا نہ کرنا یہ تکبر ہے۔ کوشش نہ کرنا بے وقوفی ہے کہ آپ کوشش نہیں کر رہے اور خالی بیٹھے ہوئے، اور کوشش کے بعد دعا نہ کرنا تکبر، دونوں چیزیں۔ تو جب دونوں چیزیں ساتھ چلتی ہیں تو پھر فتح جو ہے وہ قدم چومتی۔ ساتھ ہی ایک بہت خوبصورت واقعہ ہے اسی جنگ بدر میں کہ دو صحابی ہیں، ایک کا نام ہے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے والد حضرت یمان۔ یہ دونوں مکے سے آ رہے ہیں اور راستے میں انہیں پکڑ لیا مشرکین مکہ نے کہ بھائی یہ تو مسلمان ہیں، سمجھ گئے کہ جنگ کا ماحول ہے تو یہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر جنگ کریں گے۔ تو کہا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہم تو کوئی لڑنے نہیں جا رہے، ہم تو مدینے جا رہے ہیں۔ تو کہا اچھا تم یہ وعدہ کرتے ہو کہ وہاں جا کے مسلمانوں کے ساتھ مل کر ہم پہ حملہ نہیں کرو گے؟ کہا نہیں جی ہم وعدہ کرتے ہیں، ہم تو مدینے اپنے گھر جا رہے ہیں۔ کہا جاؤ۔ وہ دونوں اصحاب جب وہاں سے چلے تو جب راستے میں پہنچے تو مسلمان انہیں مل گئے۔ اب جب مسلمانوں کا لشکر ملا اور وہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں آئے تو انہوں نے آ کر حضور علیہ السلام سے سارا واقعہ بیان کیا کہ حضور ان کی تعداد اتنی ہے اور وہ اس طرح ہیں اور اس جگہ پہنچ چکے ہیں، ہم انہیں مل کے آ رہے ہیں، لیکن ہم نے ان سے یہ وعدہ کیا ہے۔ تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے جو بات ارشاد فرمائی سنیے گا، یہ سیرت کا وہ پہلو ہے جو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا کہ اگر تم نے یہ ان سے عہد کیا کہ ہم نہیں لڑیں گے تو تم ہمارے ساتھ اس لڑائی میں شامل نہیں ہوگے۔ یعنی مسلمان وہ ہے جو حالت جنگ میں بھی اپنے عہد اور وعدے کا خیال کرتے، اور ہم تو حالت امن میں بھی
اپنی عہد کو پورا نہیں کرتے. مس کمٹمنٹ جتنی ہمارے یہاں ہے وہ شاید ہی دنیا میں کہیں ہو. مساجد، مدارس، مجالس، محافل سب سے زیادہ پاکستان میں ہوتی ہیں، بلکہ حاجی بھی ہمارے یہاں سب سے زیادہ ہوں گے، نمازی بھی زیادہ ہوں گے، روزے دار بھی ہوں گے. ساری باتیں ہیں، لیکن جب ایمانداری کا نمبر آتا ہے تو ہمارے ملک کا نمبر 160واں ہے ایمانداری میں. تو سیرت سے یہ بھی پتا چلا کہ ہمیں اپنے عہد کو، اپنے وعدے کو بھی پورا کرنا ہے. قرآن کریم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو اپنے عہد کو پورا کرو، جو وعدہ تم نے کیا اسے پورا کرو. تو حالت جنگ میں بھی اگر کوئی وعدہ مسلمان کر لے تو اسے بھی میرے حضور نبھاتے ہیں. تو یہ غزوہ مسلمانوں کی فتح کا غزوہ ہے، اور بہت ہی ایک ایسا مارکا ہے کہ 313 جو ہے وہ اپنے سے کثیر پر غالب آئے. تو کبھی بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے، یقین کامل ہو. وہ کیا خوبصورت شعر ہے یقین کے اوپر ہے کہ یقین جو ہے نا وہ اصل میں جو روحانیت ہے اس کی سب سے بڑی منزل جو ہے وہ یقین ہے. کہ یہ شرط ہے دستک ہو اگر دست یقین سے، یہ شرط ہے دستک ہو اگر دست یقین سے، در چھوڑ دیوار بھی کھل جائے کہیں سے. یقین ہو تو منزلیں ملتی. اصل میں ہمیں اپنے یقین پر ہی یقین نہیں ہوتا. اور یقین ملتا کیسے ہے؟ صحابہ کرام کو یقین کیسے ملا؟ وہ حضور کی صحبت میں آئے. اور آج کے دور میں یقین کیسے ملے گا؟ کسی صاحب یقین کی صحبت میں بندہ بیٹھے یقین مل جائے گا. تو کیا ہی اچھا ہو کہ ہم اس مہینے میں اپنی سچی توبہ کریں اور اپنے آپ کو اپنے رب سے قریب کر دیں. وہ ایک صاحب تھے، سیٹھ صاحب تھے. یہ واقعہ میں شاید پہلے بھی میں نے عرض کیا، بڑا خوبصورت واقعہ ہے. ایک سیٹھ صاحب جا رہے تھے تو ساتھ میں ان کے ایک ڈرائیور تھا. تو راستے میں اس ڈرائیور کہنے لگا کہ صاحب مجھے نماز پڑھنی ہے، میں گاڑی روک دوں؟ سیٹھ صاحب کہنے لگے نہیں نہیں ابھی نہیں، ابھی آگے اچھا پمپ آئے گا تو وہاں پہ گاڑی روک کے نماز پڑھ لینا. تو ملازم کہنے لگا ڈرائیور کہ صاحب نماز کا وقت جا رہا ہے، نماز پڑھ لوں؟ کہنے لگا ابھی اتنی جلدی کیا ہے، آگے پڑھ لیں گے، کوئی اچھا پمپ آئے گا. جب ڈرائیور نے بار بار اصرار کیا کہ مجھے نماز پڑھنی ہے تو اس نے کہا اچھا روک لو، یہ پمپ آ رہا ہے، جلدی سے جاؤ یہ مسجد ہے، نماز پڑھ کے آؤ. اور وہ خود اس نے سگریٹ جلائی اور وہ گشت کرنے لگا. حضرات گرامی قدر، تھوڑی دیر گزری صاحبوں کہ وہ جو سیٹھ صاحب تھے وہ دروازے پر گئے مسجد کے اور اس زور سے کہنے لگے ارے بھائی کیا ہو گیا؟ وہ کون ہے جو تجھے باہر نہیں آنے دے رہا؟ اتنی دیر ہو گئی، وہ کون ہے جو تجھے باہر نہیں آنے دے رہا؟ تو اندر سے اس ڈرائیور نے جو جواب دیا اس نے کہا وہی جو تجھے اندر نہیں آنے دے رہا. یہ اپنے گھر میں آنے دینا یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے. یہ روزے کی توفیق ملنا، یہ نماز کی توفیق ملنا، قرآن ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کر رہے ہیں، یہ اس کا کرم ہے. اور یہ موقع زندگی میں بار بار نہیں آتے، اس لیے آج سے ہی شروع کریں. ایک اللہ والے نے بڑی خوبصورت بات کہی، فرمانے لگے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو وہ رو رہا ہوتا ہے اور دنیا ہنس رہی ہوتی ہے. بچے کی پیدائش پر اس کا رونا ہی اس کی زندگی کی علامت ہوتا ہے. اگر بچہ نہ روئے تو رلایا جاتا ہے اور لوگ سکتے میں ہوتے ہیں کہ بچہ رو کیوں نہیں رہا. اور جیسے ہی بچہ روتا ہے سب مبارکباد دیتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں کہ بچہ زندہ پیدا ہو گیا. تو آپ فرماتے ہیں اے انسان جب تو پیدا ہوا تو رو رہا تھا، دنیا ہنس رہی تھی. اے انسان جب تو پیدا ہوا تو رو رہا تھا، دنیا ہنس رہی تھی. اپنی زندگی ایسی گزار کر جاؤ کہ جب تمہاری موت کا وقت آئے تو تم ہنس رہے اور دنیا رو رہی ہو کہ کیسا مرد کلندر چلا گیا. تو زندگی کو قیمتی بنائیں.